ایران کے وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ بھی حملوں میں شہید ہو گئے ہیں۔ ایک اور شہادت کی خبر ہے، ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ جو کہ حملوں میں شہید ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ حملوں میں شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ بالکل، ایران کے وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ حملوں میں شہید ہو گئے ہیں، ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو سپریم لیڈر کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر مریم فاطمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مریم فاطمہ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسلسل جو شہادتیں ہیں علی خامنائی کے بعد وہ مسلسل دیکھنے میں آ رہی ہیں، تو اب ان شہادتوں کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ ایران تھوڑا سا کمزور ہوگا یا پھر اور بھرپور طریقے سے وہ جواب دے گا؟ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد پاسداران نے انقلاب نے آمدہ ہرمز بند کر دی ہے۔ عالمی جہاز رانی شدید متاثر، یورپ سے ایشیا آنے والے جہازوں کو بحیرہ روم میں روک دیا گیا ہے۔ تو تازہ ترین اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں آمدہ ہرمز سے متعلق، اسٹریٹ آف ہرمز سے متعلق۔ تجارتی بحری جہازوں کو نہر سوئز میں داخل نہ ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ یونانی مرکز جہاز رانی کے مطابق خلیج فارس میں موجود جہاز اور ان کا عملہ خطرے میں ہے۔ جہازوں نے اپنی لوکیشن بند کر دی ہے۔ آمدہ ہرمز کی بندش کے بعد خام تیل کی سپلائی متاثر اور قیمتیں بڑھنے کا خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایل پی جی کی قیمت $540 سے بڑھ کر $750 فی ٹن ہونے کا امکان بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو معزز پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسے کہ جمیل صاحب اب سے کچھ دیر پہلے آپ ڈیفینیٹلی بڑا زبردست آپ نے خاکہ کھینچا تھا اکنامک ڈائریکشن پروجیکشن سے متعلق، اور انہی تمام تر جو یہ فیکٹرز ہیں ڈائنامکس اس حوالے سے آپ نے بات کی تھی۔ آپ سے اس پر مزید بھی آپ نے ہرمز کی جو ریسنٹ اپڈیٹ ہے اس پہ آپ سے انالیسس ڈیولپ کروائیں گے۔ شاہد اختر صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ شاہد صاحب، ایک تو اکانومک پہلو تو یہ ہے، ایک فریگمنٹیشن جس طریقے سے اب سامنے آ رہی ہے خطے میں، اور جو عوامی رد عمل ہم دیکھ رہے ہیں، بغداد کے مناظر ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے دکھائے، آپ کس طرح سے مظاہرین وہاں پر پہنچ رہے ہیں، آپ کس طرف آپ معاملات کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے اب چونکہ ریاکشن آ رہا ہے ایران کا، معاملات مزید الجھتے جا رہے ہیں۔ میں لاجیکلی دیکھ رہا ہوں کہ وار اب اپنی کلمینیشن کی طرف جائے گی ایکچولی۔ اب آپ سن کے یہ حیران ہوں گی کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وار بڑھے گی جیسے پیشنز ہیں، بٹ ورلڈ کی ناٹ افورڈ اٹ۔ میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ابھی ایک دن کے لیے دبئی اور سارے 80 ایئرپورٹس بند ہوئے تھے تو دنیا ہل کے رہ گئی۔ ورلڈ اسپیشلی ویسٹرن ورلڈ کی ناٹ افورڈ کہ مڈل ایسٹ شٹ ڈاؤن ہو جائے، کیونکہ اکنامک انٹرسٹ اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ مطلب واٹ ٹو ٹاک آف کہ مڈل ایسٹ کی ڈسٹرکشن ہو جائے، مڈل ایسٹ کا رکنا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اب یہ جو خامنہئی صاحب کی شہادت ہوئی ہے، یہ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی پرووائڈ کر رہی ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو، اینڈ ایران کو بھی ان سم ویز۔ آئی ول کم ٹو دیٹ۔ اسرائیل اور امریکہ کے ٹیک اویز کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم نے ٹاپ لیڈرشپ کو کر دیا، کائنڈ آف رجیم ہم نے چینج کروا دیا ہے، ہم نے آئی جی سی کے ٹاپ کمانڈر کو کر دیا شہید، ہم نے ڈیفنس منسٹر کو کر دیا، ہم نے میزائل سائٹس تباہ کر دی ہیں، ہم نے نیوکلیئر سائٹس پہ انہوں نے بہت بامبنگ کی ہے، ان کو ہم نے تباہ کر دی ہے۔ سو دیز آر دا ٹیک اوے جو لے کے نیتن یاہو اکتوبر کے الیکشن میں جا سکتے ہیں اور نومبر میں ٹرمپ صاحب جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، ورلڈ جو ہے وہ صرف ان ایئرپورٹس اور ان اٹیکس پہ ہی اتنی زیادہ ریٹل ہو گئی تھی۔ سو امیجن کہ اب جب ابنائے ہرمز بند ہوگی اور ریڈ سی بند ہوگا تو اس کے وقت کیا ریئیکشن آئیں گے۔ آئی مین چائنا کا سروائیول، انڈیا کا سروائیول، پاکستان تو خیر ویسے ہی ہماری اکانومی بہت ہی زیادہ سسپٹیبل ہے ٹو دیز شاکس۔ ورلڈ کی ناٹ ٹیک دیز شاکس۔ اب ایک ایگزٹ اسٹریٹجی اور چیزیں آنی شروع ہوں گی کہ اس وار کو رکوایا کیسے جائے۔ دس از ون اسپیکٹ، نا ٹیک اٹ کہ کیا اگر یہ ایگزٹ اسٹریٹجی پرووائڈ کی جاتی ہے تو ایرانین پبلک کے پاس، ایرانین لیڈرشپ کے پاس ٹیک اوے کیا ہے، وہ کیا شو کر سکتے ہیں اس وار کو ختم کروانے کے لیے۔ پرہیپس انہوں نے جو بہت زیادہ ابھی اسٹرائکس کی ہیں اسرائیل میں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کافی ڈسٹرکشن ہوئی ہے، سو ان کے لیے یہ ایک ٹیک اوے ہے۔ بیکاز دی ادر آپشن جو ہے جس میں لڑائی پرولونگ ہوگی اور لڑائی زیادہ سیریس ہو جائے گی، اس کے اندر زیادہ ڈسٹرکشن جو ہے اسرائیل کی چلیں ہو بھی گئی، ایران کی بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہو جائے گی۔ امریکہ کی انٹرسٹ جو ہیں، جو اس کے بحری بیڑے ہیں، ان کو نقصان پہنچنے کا ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ آئی کین ٹیل یو اٹس منیمم۔ اسی طرح اس کے جو اڈے ہیں جو 40 کے قریب ان دا مڈل ایسٹ، ان کو فزیکل ڈیمیج ہونا، ان کے سپاہیوں کا مرنا،
اس کے چانسز بھی ریلیٹیولی کم ہیں. زیادہ چانسز کس چیز کے ہیں کہ الٹیمیٹلی فرسٹریٹ ہو کے ایران آئل انسٹالیشن پہ اٹیک کرنے شروع کر دے گا، تاکہ ورلڈ جو ہے اس کو وہ پنچ ملے جو ایران کو بھی مل رہی ہے. دس از گوئنگ ٹو بی ڈیزاسٹرس فار دا ورلڈ. اس چیز کو ورلڈ بالکل برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ آج سے اب اسپیشلی خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور اس میں پاکستان کو بھی اپنا اس وقت یہ رول شاہد پلے صاحب، میں آپ کی سوری بات قطع کلامی کی معذرت، لیکن کچھ آپ اسی بات کا ہنٹ دے رہے ہیں جو امریکی صدر نے اب سے کچھ دیر پہلے اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا کہ اب جو ایک سفارتی گفتگو ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے گی. ان دیٹ کیس ہو وڈ ایونچولی میڈیٹ، مطلب کن سے نیگوسیشنز ہوگی، میڈیشنز کن سے ہوگی؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی اب ایک جو ایک عبوری جو انتظام ہے وہاں کا، اس کا خاکہ نکل کر سامنے آنا بہرحال اب باقی ہے. دیکھیں نیگوسیشنز اور میڈیشن تو چل ہی رہی تھی، وہ تو کسی وقت بھی ختم نہیں ہوئی تھی، اور یہ تو ڈائریکٹ ٹاکس تو نہیں ہے جنیوا میں نیکسٹ ویک میں اف آئی ایم ناٹ جی رانگ. جی. تو اب وہ تو میڈیشن نہیں ہے، وہ تو بس اب گیو اینڈ ٹیکس جو ہیں وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہو چکے ہوتے ہیں بفور دا ٹاک. ٹاک کا ایجنڈا جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہوگا. اگر یہ وار کو ٹیمپریری پاز میں ملا نیگوسیشن کی وجہ سے، تو ریسٹ ایشور کی چیزیں جو ہیں وہ ویل ان ٹائم ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں. دوسری طرف اگر ہم جائیں کہ اگر لیٹس سے ایرانین لیڈرشپ یا کسی وجہ سے ایرانین پریشر کی وجہ سے، پبلک کی وجہ سے ان کو ہے کہ انہوں نے اس وار کو کنٹینیو کرنا ہے، ورنہ ایرانین پبلک جو ہے وہ رجیم چینج کی ڈیمانڈ کر دے گی کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. یہ بہت ایک بھیانک سینیریو ہو جائے گا. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ اس میں زیادہ ڈسٹرکشن جو ہے وہ مطلب ایران کی طرف ہوتی جائے گی، کیونکہ دیکھیں ایک پرولونگ وار دو سائڈز کو بالکل سوٹ نہیں کرتی ہے، نہ ایران کو سوٹ کرتی ہے، انفیکٹ اسرائیل کو بھی سوٹ نہیں کرتی. اسرائیل بھی چاہ رہا تھا کہ ڈسائسو وکٹری ود ان 1 ویک مل جائے جس کو وہ سیل کر سکیں اپنے لوگوں کو. وہ اپنے ان اہداف کے کافی حد تک قریب ہیں، لیکن کیا ایرانینز ان سارے لاسز کے بعد ان کو یہ کلین ٹیک اوے لینے دیں گے؟ یہ ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور آئی تھنک دس ول بی ویری کلیئر ود ان اے ویک. آپ کو ساری سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. دس وار از ناٹ گوئنگ ٹو لنگر آن فار منتھس اینڈ منتھس. ورلڈ افورڈ ہی نہیں کر سکتی اس کو. آلرائٹ جمیل صاحب، یہ بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے شاہد صاحب نے. اب انہوں نے ایک ڈفرینٹ لینس سے اس وقت سچویشن کو انالائز کیا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر ہم جس بات کا آپ بھی ذکر کر رہے تھے، اکنامک ڈائریکشن کی جو ایک پروجیکشن اوور آل سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ نے ہرمز کے بارے جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، ڈیفینیٹلی دس از لاجک کہ ورلڈ کانٹ افورڈ دس. تو ان دس سینیریو جمیل صاحب آپ کو اب معاملات کس جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں یہ جو ٹائم ہے، 1 ہفتے کی بات ہو رہی ہے، کرن صاحب نے بات کی بالکل درست کہ 1 ہفتہ، لیکن اس وقت ٹائم اس لیے نہیں اس کا کہا جا سکتا کہ میرے سامنے اور بھی دنیا کے کانفلکٹس ایسے ہیں جس میں اس قسم کی مداخلت ہوئی. صومالیہ میرے سامنے ہے جو کہ بالکل سامنے ریڈ سی کے منہ پر بیٹھا ہوا ہے. یہی اس وقت جواز پیش کیا گیا تھا کہ صومالیہ جو ہے وہ ایسے ولنریبل جگہ پر ہے کہ وہ رسد گاہوں کو نقصان پہنچا. اسٹیٹ آف ہرمز کا میں آبنائے اسٹیٹ آف باب المندال کا میں ذکر کر چکا ہوں پہلے، اور 26 کلومیٹر کی چوڑائی پر. اور اسی طرح میں لیبیا کا سفیر رہا ہوں، وہ ہنستا کھیلتا خوش و خرم 65 بلین کی آمدن، 35 بلین کا خرچ، ہر سال ان کو بچت ہی بچت، ساورن فنڈ، لوگوں کو خوشحالی. یہ اور بات ہے، اتھارٹیرین رجیم کی بات تو خیر بعد میں کی جا سکتی ہے. لوگ وہاں مالا مال، پہلی جماعت سے لے کے PhD تک ان کو وظیفہ ملتا تھا، گاڑی ملتی تھی، کوئی شادی کرتا تھا تو 50